السلام علیکم۔ پاک بھارت کشیدگی اور حالیہ جنگ کے بعد پاکستان نے بھارتی ایئر لائنز پر پابندی لگا دی کہ وہ پاکستان کی فضائی حدود کو استعمال نہیں کر سکتی۔ پاکستان کے اس فیصلے نے بھارت اور اس کی ایئر لائنز کی چیخیں نکال دی ہیں۔ اب تک ایک اندازے کے مطابق بھارت کی ایئر لائنز کو اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے اور تقریباً ہر روز 1 ارب سے زیادہ کا نقصان انہیں برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ صرف اگر ایئر انڈیا کی بات کی جائے تو اس کو روزانہ 45 کروڑ روپے پاکستانی کا نقصان ہو رہا ہے، اور اگر یہ فیصلہ اسی طرح برقرار رہا تو آنے والے دنوں میں بھارتی ایئر لائنز پرواز کے قابل نہیں رہیں گی۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ پاکستان بھارت حالیہ کشیدگی نے دنیا کو جس طرح سے بدلا ہے اس طرح بھارت کی ایئر لائنز کے لیے بھی دنیا بدل کر رہ گئی ہے۔ بھارت کی ایئر لائنز جو پہلے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرتے ہوئے ایران، سینٹرل ایشیا، یورپ، امریکہ، جنوبی امریکہ اور دنیا کے جو ویسٹ انڈیز کے ممالک ہیں وہاں تک اپنی پروازیں لے کر جاتی تھی، پاکستان کی فضائی حدود بند ہونے کے بعد ان کی زندگی انتہائی مشکل میں آ گئی ہے۔ اب انہیں ایسے روٹس لینے پڑتے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ پاکستان کو اوائڈ کرتے ہوئے ایران جائیں، یورپ جائیں یا مڈل ایسٹ جائیں، سعودی عرب جائیں، یورپ جائیں، امریکہ جائیں، تو ان کی پرواز میں ہر روز ہر پرواز کے اندر بے تحاشا اخراجات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان کے روٹ کو اوائڈ کرنے کی وجہ سے انڈیا کی ہر ایئر لائن کو $15,000 اضافی خرچ کرنے پڑے ہیں۔ یعنی $15,000 ایک بڑی اماؤنٹ ہے، $15,000، اور روزانہ تقریباً 150 پروازیں بھارت کی اپنا روٹ چینج کرنے پر مجبور ہیں۔ یعنی $15,000 ہر پرواز کو اگر دینا پڑے 1,500 پروازوں کو تو یہ تقریباً $15,000 پے کرنے ہیں، اور 150 پروازیں بھارت کی پاکستان کی ایئر سپیس یوز نہیں کر پا رہی تو تقریباً $22 ملین ان کو یومیہ خرچ کرنے پڑے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم صرف ایئر انڈیا کی مثال لیں تو ایئر انڈیا کو جو روزانہ کا نقصان ہو رہا ہے وہ 45 کروڑ روپے کا ہو رہا ہے۔ اگر اسی طرح سے پاکستان، اگر یہ جو پچھلے دنوں ہماری جو حالات کشیدہ ہوئے ہیں، 7 مئی کو ہم نے پابندی لگائی تھی، 7 مئی سے لے کر اب تک ایئر انڈیا کو 8 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ یہ ایک ایسا نقصان ہے جو کسی بھی ایئر لائن کی جو وائبلٹی ہے اس کو متاثر کر سکتا ہے۔ یعنی اب بہت لمبے پیمانے پر آپ اس طرح سے اپنی ایئر لائن کو نہیں چلا سکتے۔ اگر آپ کی کاسٹ فی پرواز $15,000 سے زیادہ بڑھ چکی، یعنی کہ یہ اماؤنٹ جو ہے یہ اضافی ہے، اضافی اماؤنٹ ہے، جو پہلے سے اماؤنٹ ہے وہ تو آپ پے کر رہے ہیں، $15,000 آپ کو روٹ چینج کرنے کی وجہ سے اضافی دینا پڑ رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ جیسے امریکہ اگر آپ نے جانا ہے، پہلے آپ کی ڈائریکٹ پرواز تھی اور آپ ڈائریکٹ پرواز کے ذریعے امریکہ جا رہے تھے، اب آپ کو یورپ میں کسی جگہ پر رک کر پیٹرول ڈلوانا پڑ رہا ہے۔ اب جب آپ وہاں پیٹرول ڈلوائیں گے تو وہاں پر آپ کو ان کا رن وے بھی یوز کرنا پڑے گا، آپ کو ان کا وہاں پہ جا کے جہاز پارک بھی کرنا پڑے گا، تو اس کے آپ کو اضافی اماؤنٹ دینی پڑے گی۔ تو یہ اخراجات میں کئی گنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آنے والے دنوں میں یہ اضافہ اس طرح رہا، اب جیسے پاکستان نے کل ایک فیصلہ کیا ہے کہ 1 مہینے کی مزید پابندی بھارتی پروازوں پر لگا دی ہے، تو اب $15,000 ضرب 150 پروازیں $22,50,000 یومیہ، $22,50,000 یومیہ جب پروازوں کے دینے پڑے ہیں تو وہ بے تحاشا بھارتی ایئر لائنز پر اضافی اماؤنٹ پڑی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایئر لائنز ایسی ہیں جو بھارت کی نہیں ہیں، بھارت کی رجسٹرڈ نہیں ہے، لیکن وہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے پاکستان کی فضائی حدود کو استعمال نہیں کر رہی۔ ان میں زیادہ تر ایئر لائنز جو ہیں وہ یورپین ایئر لائنز ہیں، جیسے برٹش ایئر ویز، وہ رسک کی وجہ سے پاکستان کی فضائی حدود استعمال نہیں کر رہی۔ لفتھانسا ہے، ایئر فرانس ہے، KLM ہے ہالینڈ کی، اس کے علاوہ LOT پولش ایئر لائن ہے، ITA ایئر لائن۔ تو یہ وہ ایئر لائنز ہیں جو خود احتیاط کرتے ہوئے، حالانکہ پاکستان کی جانب سے ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ چاہیں تو پاکستان کی فضائی حدود بے دھڑک استعمال کر سکتی ہیں اور بھارت کے لیے پروازیں اپنی شروع کر سکتی ہیں، لیکن وہ احتیاط کی وجہ سے، کیونکہ بھارت نے دنیا کے اندر جو جنگی ہجان کا ایک ماحول پیدا کر رکھا ہے، بھارت سیز فائر کے باوجود روزانہ ایسے بیانات دیتا ہے جس سے یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپریشن سندور تو اب بھی جاری ہے، ہم آپریشن سندور سے پیچھے نہیں ہٹے، ہم کس وقت بھی پاکستان پر حملہ کر سکتے ہیں، ہم نے بدلہ لینا ہے۔ تو ایک جنگی جنون اور فضا اس نے جو پیدا کر رکھی ہے، ہجان کی فضا پیدا کر رکھی ہے، اس کا اثر ان ایئر لائنز پر بھی پڑ رہا ہے، اور وہ ایئر لائنز محسوس کر رہی ہیں کہ بھارت کا جو غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، جو اس خطے میں امن کے لیے بہت خطرناک ہے،
اس کی وجہ سے ان کی ایئر لائنز، ان کے جہاز اور ان کے مسافر وہ کسی بھی وقت خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں، اور اگر کوئی جنگ چھڑتی ہے، اگر میزائل چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسی طرح فضائی حملے ہوتے ہیں، تو وہ جو جہاز پاکستان کی فضائی حدود کے اندر ہوں گے وہ بھارتی حملوں کا نشانہ بن سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو شدید نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے احتیاط کا دامن تھامے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کی فضائی حدود استعمال نہیں کر رہے۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے کہ بھارت کو جو اتنا نقصان ہو رہا ہے، تو پاکستان کی کتنی پروازیں جو ہے وہ، کیونکہ بھارت نے بھی جواب میں پاکستان کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے سے منع کر دیا ہے، تو پاکستان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ تو وہ پاکستان کا نقصان بہت کم ہے۔ پاکستان کی تقریباً 1 پرواز روزانہ متاثر ہو رہی ہے۔ ہماری صرف ہفتہ وار 6 پروازیں جو ہیں وہ فار ایسٹ کنٹریز کو جاتی ہیں، جنہیں بھارت کے اوپر سے گزر کے جانا پڑتا ہے، یعنی کوالالمپور ہے یا انڈونیشیا یا اس طرح جو سنگاپور کی جو پروازیں جاتی ہیں، تو صرف 6 پروازیں ایک ہفتے میں جاتی ہیں۔ تو یہ بہت معمولی نقصان ہے۔ اگر پاکستان کو بھی اگر $15,000 اضافی خرچ کرنے پڑے تو یہ شاید یومیہ جو ہے وہ چند کروڑ روپے سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ نقصان ہوتا ہے، لیکن اگر بھارت کو نقصان دیکھا جائے تو پاکستان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور بھارتی حکومت کی جانب سے اور ایئر انڈیا کی جانب سے بھارتی حکومت پر بہت شدید دباؤ ہے کہ جو $15,000 ان کو خرچ کرنے پڑے ہیں، کیونکہ ایئر انڈیا جو ہے پہلے ہی بہت شدید خسارے میں ہے اور ان کے لیے مزید اخراجات برداشت کرنا ناکافی ہے۔ تو انہوں نے اب رابطہ کیا، بھارتی ایئر لائنز نے، ایئر انڈیا نے خاص طور پہ حکومت ہندوستان سے، اور ان سے کہا ہے کہ آپ ہمیں سبسڈی دیں اور جو ہمارے اضافی اخراجات ہو رہے ہیں ان میں ہمیں پیسے دیں تاکہ ہم اپنی ایئر لائن کو وائبل بنا سکیں اور یہ پرواز کا جو ہمارا آپریشن ہے یہ جاری رکھ سکیں۔ تو پاکستان کی جانب سے بہت پریگمیٹکلی، بہت سینسیبلی اس ساری صورتحال کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور جب تک بھارت اپنے رویے پر معافی نہیں مانگے گا اور مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آتا تو پاکستان کو بالکل کوئی رعایت نہیں دینی چاہیے۔ اور اگر پاکستان اپنا یہ پالیسی برقرار رکھتا ہے تو 1 سال اگر پاکستان نے برقرار رکھی یہ پالیسی تو تقریباً 2 کھرب یعنی 2 کھرب 30 ارب یعنی 230 ارب روپے کا نقصان بھارتی ایئر لائنز کو برداشت کرنا پڑے گا، اور جو کسی ملک کی ایئر انڈسٹری جو ہے، جو ایویشن انڈسٹری ہے، اس کے لیے ناکافی ہے۔ اگر بھارتی انڈسٹری کو سالانہ 230 ارب روپے کا نقصان صرف پاکستان کی ایئر سپیس نہ یوز کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو یقیناً یہ ایئر لائن گھٹنوں کے بل گر جائیں گی اور ان کے لیے مجبوری ہو جائے کہ وہ پاکستان کے آ کر خوشامد کریں اور پاکستان سے اپنے رویے پر معافی مانگیں، اور پاکستان کو یہاں پر ڈٹرمنیشن کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور اگر پاکستان اپنا یہ پالیسی برقرار رکھتا ہے تو مجھے بہت امید ہے اس بات کے کہ بھارت کو اپنے رویے میں نرمی پیدا کرنی پڑے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔